معصوم عزیز طالب علموں، آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ سیرت طیبہ کے بارے میں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں ہمیں بتایا تھا کہ سیرت طیبہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے طور طریقے اور پاک طور طریقے، جس میں ہم نے سب سے پہلے پوائنٹ پڑھا تھا کہ حضرت ابو طالب کی کفالت، کہ کس طرح سے کفالت مطلب پرورش، آپ کی کس طرح سے آپ کو پالا۔ پھر دوسرا تھا ہمارا سفر شام، کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام کا سفر کیا۔ پھر تیسرا ہے حلف الفضول، یعنی کہ یہ معاہدہ جو قریش اور قیس کے درمیان ہوا، کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ مقدس مہینوں میں لڑتے تھے جس میں لڑنا منع تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت کی تھی اور اس اچھی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اب ہمارا جو دوسرا لیکچر ہے وہ بھی اسی چیپٹر کے اگلے پوائنٹ کے بارے میں ہے، جس میں حضرت حتیجہ سے نکاح، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی میں تجارت شروع کر دی تھی۔ اچھے اخلاق، سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے آپ کا شمار مکہ کے کامیاب تاجروں میں ہوتا تھا۔ انہی دنوں مکہ میں ایک مالدار بیوہ خاتون ختیجہ بنت خویلد کا کاروبار عروج پر تھا، یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر رہے تھے اور آپ کی تجارت میں ایمانداری بھی تھی اور سچائی بھی تھی، تو انہی دنوں مکہ میں ایک خاتون جو تھی ختیجہ، جو بنت کا مطلب ہوتا ہے بیٹی، یعنی کہ خویلد کی بیٹی حضرت ختیجہ تھی، جن کا کاروبار بھی عروج پر تھا، یعنی کہ اونچائی پر تھا، ترقی پر تھا، جو اپنا مال مختلف تاجروں کے ذریعے مختلف علاقوں میں بھیجا کرتی تھی۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری کے بارے میں سنا تو آپ سے درخواست کی کہ آپ اس کا سامان تجارت لے کر شام جائیں، یعنی کہ جب حضرت حتیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری کا پتہ چلا تو آپ نے بھی خواہش ظاہر کی کہ آپ کا جو سامان ہے وہ شام لے کر جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درخواست قبول کر لی۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ نے اس سفر میں آپ کی سہولت کے خیال سے آپ کے ساتھ اپنے ایک غلام میسرہ کو بھیجا۔ آپ نے تجارت میں خوب نفع یعنی فائدہ حاصل کیا اور واپس آئے تو حضرت حتیجہ رضی اللہ یہ سن کر بہت خوش ہوئیں، اور جب ان کے غلام میسرہ نے سفر کے دوران ان کے حالات انہیں بتائے تو حضرت حتیجہ آپ کے کردار سے متاثر ہوئیں اور آپ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے یہ پیغام قبول کر لیا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حتیجہ کی 40 سال تھی، یعنی کہ جب آپ تجارت کا سامان لے کر واپس پہنچے تو آپ کو فائدہ بھی ہوا، اور آپ کے غلام میسرہ نے جب آپ کی کردار دیانتداری کے بارے میں حضرت حتیجہ کو بتایا تو اس سے متاثر ہو کر انہوں نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا، جو آپ نے قبول کر لیا۔ اب ہمارا اگلا پوائنٹ ہے واقعہ حجر اسود۔ حجر اسود جو ہے وہ کالے رنگ کا ایک پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے ساتھ بالکل نصب کیا گیا ہے، اور یہ اس کے بارے میں ہے کہ یہ جو ہے وہ جنت سے منگوایا گیا ہے، اور جب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران جب اس کو نصب کرنے کا موقع ملا تھا تو اس وقت بھی بہت سی جو ہے وہ آپس میں رنجشیں قبیلوں کی کھڑی ہو گئی تھیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے میں کیا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کی ضرورت، نئے سرے سے یعنی کہ دوبارہ۔ اب آپ کو بچوں پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ سب سے پہلے جب دنیا نہیں بنی تھی تو فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر اس کے بعد حضرت آدم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم کے دور میں اس کو دوبارہ سے اس کی تعمیر کی گئی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا مرحلہ جو ہے وہ مختلف صدیوں میں مختلف زمانوں میں چلتا آیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی زمانے میں دوبارہ اس کو تعمیر کرنے کی ضرورت آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کے ساتھ اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل تو حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا۔ اچانک یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ یہ سعادت یعنی کہ شرف یا یہ عزت کون حاصل کرے گا۔ حجر اسود دراصل ایک سیاہ رنگ کا مقدس پتھر ہے، آپ نے اس کو انڈر لائن کر لینا ہے۔ مقدس کہتے ہیں پاک کو، اور یہ خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے یعنی اس کو لگایا ہوا ہے۔ اس وقت ہر قبیلے کا یہ سردار چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کے اصل مقام پر رکھے۔ اس بات پر نوبت لڑائی جھگڑے پر پہنچ گئی۔ آخر مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ طے پایا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اور جو فیصلہ کرے گا اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ اللہ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے۔ آپ کو دیکھتے ہی پکار اٹھے، امین یعنی امانت دار تشریف لے آئے، ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنی چادر پر رکھا اور خاندان کے سردار سے کہا کہ وہ اس چادر کو کناروں سے پکڑ کر پتھر نصب کرنے کی جگہ تک لے جائیں۔ جب پتھر اپنی جگہ پر پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مبارک ہاتھوں سے اصل مقام پر نصب کر دیا۔ اس طرح یہ معاملہ امن و امان یعنی کہ سلامتی سے طے پا گیا، یعنی کہ انہوں نے آپس میں قبائل نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا کہ جو ہے وہ سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں شخص داخل ہوگا تو وہ جو ہے وہ اس کو نصب کرے گا۔
اب اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بالکل صلاح صفائی کے ساتھ ایک چادر بچھائی اور اس کے اوپر پتھر کو رکھا اور تمام خاندان کے سرداروں کو کہا کہ اس کو کونوں سے پکڑ لیں, اس طرح اپنی جگہ پر لے جائیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا. اس طرح یہ پتھر آج تک جو ہے وہ خانہ کعبہ میں نصب ہے. اب اگلا اور آخری ہمارا پوائنٹ ہے کہ غار ہرا کی خلوت نشینی. خلوت نشینی کہتے ہیں تنہائی اختیار کرنا, تنہائی اختیار کرنا یعنی کہ اکیلا رہنا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کے بارے میں پتہ ہے کہ غار ہرا جو ہے وہ ایک غار ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے, اور آپ کو سب سے پہلی وحی بھی غار ہرا ہی میں جو ہے وہ آئی تھی. اسلام سے پہلے مکہ کے لوگ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے, یعنی کہ اسلام سے پہلے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ جاہل تھے, ان میں طرح طرح کی معاشرتی برائیاں بھی موجود تھیں. مثلاً بت پرستی, بتوں کی پوجا کرنا, وہ لوگ عام تھا. وہاں پر شراب پینا, جوا کھیلنا اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا ان کے لیے عام سی بات تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان معاشرتی برائیوں کو دیکھ کر بہت افسردہ یعنی کہ غمگین یا اداس ہوئے اور سوچتے کہ لوگوں کو ان برائیوں سے کس طرح بچایا جائے. اس قسم کے خیالات ہر وقت آپ کے دل اور دماغ پر چھائے رہتے تھے, یہاں تک کہ آپ تنہائی پسندی یعنی کہ اکیلے رہنے کی طرف مائل ہو گئے, یعنی کہ متوجہ ہو گئی, یا اکیلے رہنے کی طرف جو ہے ان کا رجحان بڑھ گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور راتیں غار ہرا میں بسر ہونے لگی. غار ہرا مکہ سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر واقع جبل نور کی ایک تنگ گھاٹی میں ہے. اس لائن کو بھی آپ نے اپنی بک میں انڈر لائن کر لینا ہے. اب جبل نور کیا ہے؟ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو, یعنی کہ نور کا پہاڑ اس پہاڑ کا نام ہے. تنگ گھاٹی یعنی کہ چھوٹی سی آپ کہہ لیں کہ غار یا چھوٹی سی جگہ جہاں پر یہ جو ہے وہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی اشیاء یعنی کہ کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے جاتے اور کئی روز وہاں قیام فرماتے اور غور و فکر کرتے. غار ہرا ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے پہلی وحی نازل ہوئی, جو اسے جبرائیل لے کر, اور اس طرح دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ یعنی کہ فرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا. یعنی کہ جب آپ لوگوں کے حالات سے واقعات سے تنگ ہو کر جو ہے وہ غار ہرا میں چلے گئے, تو وہاں پر آپ عبادت بھی کرتے تھے اور سوچتے بھی رہتے تھے کہ میں اپنے لوگوں کو